اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ صلوات پڑھیں پھر محمد و آل محمد پر۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کے 22ویں جز کی جس قدر ممکن ہوا منتخب آیات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے 22ویں جز میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 اور 42۔ ایک چیز جس کا قرآن کریم میں اور فرامین محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام میں بہت زیادہ ذکر ہے، بہت زیادہ تکرار ہے اور بہت زیادہ تاکید ہے، وہ چیز ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے۔ اللہ کے ذکر سے عربی زبان میں ذکر اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو بغیر بھولے یاد رکھنا، یعنی اس کی طرف توجہ رہنا، نہ بھولنا۔ اور اگر کوئی چیز بھول گئی ہو تو اس کے یاد آ جانے کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ یہ زبان سے تذکرہ کرنا، یہ اس کی ایک شکل ہے، چونکہ عام طور پر زبان سے جس کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ ذہن بھی انسان کا اسی کی طرف متوجہ ہے۔ البتہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر یہ جو بغیر سمجھے تلاوتیں ہیں اور وظیفے ہیں، حتیٰ کہ دعائیں ہیں، تو ان میں یہ صورتحال نہیں ہوتی، چونکہ زبان پر جو جاری ہوتا ہے دماغ میں وہ نہیں ہوتا۔ یعنی دماغ ظاہر ہے جب اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا تو وہ کہیں اور پہنچا ہوتا ہے، اپنی سوچوں میں ہوتا ہے، لیکن زبان وہ ان الفاظ کو بول رہی ہوتی ہے۔ تو ذکر کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ آپ اگر قرآن مجید کو پڑھیں گے اور فرامین محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں گے تو شدید تاکید ہے، اور بہت ہی مؤثر انداز میں اللہ کے ذکر کے حقیقی معنی اور مراد کو ائمہ نے بیان فرمایا ہے۔ چونکہ یہ بہت ہی اہم اور ہر وقت جو کام کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی اللہ کی طرف توجہ رکھنے کی، تاکہ انسان گناہوں سے بچے، ہر وقت اس بات کی طرف توجہ ہو کہ میں اللہ کے حضور میں ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ڈھال بن جائے گا یہ احساس اللہ کی نافرمانی کرنے میں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہوگا یا ہمارے ساتھ بھی یہ پیش آیا ہوگا کہ بعض اوقات ایسا ہوا ہوگا کہ ہم کوئی کام کرنے لگے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم سمجھے کہ ہم تنہا ہیں، لیکن اچانک ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم نے اس احساس کے بعد، اس طرف توجہ کے بعد کہ کوئی بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کام کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے دیکھ لیا تو میری تو بےزتی ہو جائے گی اس کے سامنے، یہ کہے گا یہ کیسا بندہ ہے، کام کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہی احساس ہمارے اندر اللہ کے بارے میں ہو، کہ انسان سوچے میں اللہ، جب انسانوں کے سامنے بے آبرو ہونے سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے بے آبرو ہونے سے کیوں نہیں ڈرتا؟ لہذا ائمہ کی روایات ہیں کافی میں اور غیر کافی میں کہ دیکھنے والوں میں سب سے کم درجہ اپنے اللہ کو مت دو۔ کیا مطلب؟ بعض کام کوئی بچہ بھی دیکھ رہا ہو، کوئی بے حیثیت سا انسان بھی دیکھ رہا ہو تو تم نہیں کرتے،
اس سے بھی کم تر تم درجہ دیتے ہو اپنے اللہ کو، وہ دیکھتا ہے تمہیں اور تم وہ کام کرتے ہو۔ اس طرح ائمہ اہل بیت نے ان باتوں کو سمجھایا۔ حتیٰ نماز کی جو اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کی ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ اسے فریش کرنا چاہتا ہے کہ تم اپنے دنیا کی روٹین میں، دنیا کے کاروبار میں، کاموں میں اگر تمہارا ذہن اللہ کی طرف توجہ کم کر چکا ہے یا فراموش کر چکے ہو، اس کو ریفریش کرو آ کے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ وہ جو نماز جمعہ کی آیت ہے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے، نودیا للصلاۃ، اذا نودیا للصلاۃ، جب نماز کے لیے پکارا جائے تو پھر لفظ کیا ہے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ تو اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کسی موقع پر اپنے خالق کو فراموش نہ کرے۔ جب انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ یہاں پر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 میں اور 43 میں اس کا تذکرہ ہے، توجہ فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کو، یاد رکھو اللہ کو۔ کبھی ترجمہ کرتے ہیں ذکر کرو اللہ کا۔ ذکر کرو سے ہمارے ذہن میں آتا ہے زبان سے بولو، اصل میں اذکر اللہ یعنی اللہ کو یاد رکھو، مت بھولو اللہ کو، تمہارا ذہن متوجہ رہے۔ ورنہ اگر ذہن متوجہ نہ ہو، بعض لوگ آپ کو پتہ ہے جا کے جب پوچھ کے آتے ہیں کوئی وظیفہ وغیرہ، کسی مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں، کوئی کاروباری، ویسے اللہ سے غرض نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی دنیاوی کام پھنستا ہے تو مولوی صاحب کوئی ذرا وظیفہ بتائے نا کہ کام ذرا پھنس گیا، پھر وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ویسے نعوذ باللہ زبان کو گالیوں کی عادت بھی ہے۔ تو ہم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کوئی ذکر اللہ کی یاد کے لیے نہیں کر رہا، اپنا کام نکلوانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو ذکر کرتے کرتے اچانک اپنے نوکر کو دیکھا اس نے کوئی کام غلط کر رہا، اس کو اتنی بڑی گالی نکالی، تسبیح کو پوز کر کے کہ یہ کیا کر رہا ہے فلان فلان، اور پھر دوبارہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ذکر اللہ تھوڑی ہے، اللہ کا ذکر گناہ سے روکنے کے لیے۔ لیکن جب بندے کی نیت اور ہو، میں اللہ کو یاد کرنے کی جگہ کوئی اور اپنا مطلب نکلوانا ہے، تو پھر بیچ میں پوز کر کے کوئی الٹا سیدھا کام بھی وہ کر دیتا ہے۔ جیسے بعض لوگ کوئی بری قسم کی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن نماز کی بھی عادت ہوتی ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو دوستوں سے کہتے ہیں یار نماز کا ٹائم جا رہا ہے، ذرا پوز کرنا، میں 2 رکعتیں پڑھ کے بھی آیا، چلانی نہیں ہے تاکہ مس نہ ہو جائے۔ یہ کہاں ذکر اللہ ہے؟ اسی لیے ائمہ نے فرمایا کہ کسی کے دین کو اس کی نمازوں اور روزوں سے مت دیکھو، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو عادت پڑ گئی ہو اور اس کے بغیر اسے وحشت ہوتی ہو۔ دین دیکھنا ہے تو دیکھو بات کرتا ہے، سچ بولتا ہے یا نہیں، اور وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے کہ نہیں۔ دین کسی کا دیکھنا ہے تو امانت رکھی جائے تو امانت داری کرتا ہے یا خیانت کرتا ہے۔ اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، ذکرن کثیرا، کثرت سے یاد کرو، اپنے ذہن کو بار بار پھیرو اللہ کی طرف۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ دیر صبح کر لو کچھ دیر شام؟ یہ مطلب نہیں ہوتا۔ ہم بھی کہتے ہیں نا اس کو تو صبح و شام ایک ہی کام ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صبح و شام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام، یار یہ تو صبح و شام ایک ہی چکر میں رہتا ہے، یعنی ہر وقت اسی چکر میں رہتا ہے۔ وَسَبِّحُوهُ، اور اس کی تسبیح کرو، بُكْرَةً، صبح کے وقت، وَأَصِيلًا، اور شام کے وقت۔ عزیز عجیب ہے اس معاملے میں، اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے۔ یہ سورۃ الانفال کی ابتدا میں دوسری کوئی اللہ خود فرما رہا ہے انما المؤمنون، مومن تو بس صرف وہ لوگ، عظیم ہستی کا نام ذکر کیا گیا، اس کی عظمت کی طرف متوجہ کر کے ان پہ اثر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ جب نعرے لگتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سب سے ڈھیلا نعرہ نعرہ تکبیر ہوتا ہے۔
اس سٹائل سے جو سب سے زیادہ ناراض ہوگا ہم سے وہ مولا علی ہے کہ میرے اللہ کا ذکر تم ڈھیلا ڈالا کرتے تھے، میرا ذکر اونچا کرتے تھے تم. آنے والے بھی جب نعرہ تکبیر پہ ہوتے ہیں ایسے جیسے اس کو خطاب کر کے کہتے ہیں میری عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میرا اللہ ہے اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اس علی کا نام اس کے خالق سے اونچا لیا جائے، اسے کہاں پسند آئے گا؟ کبھی سوچا ہم نے اس طرف؟ نہیں سوچتے. انما المؤمنون، مومن تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دلوں پہ لرزہ طاری ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اس کی آیات یعنی اس کا پیغام فرمایا ہے، اگر کوئی چیز دیکھو جو اللہ کے صریح یا قرآن میں بیان کے خلاف ہے، نام ہمارا استعمال ہو رہا ہے، جان لینا کہ جھوٹ ہے. اس طرح نہیں کی گئی، قدر نہیں کی گئی جس طرح. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی. انہوں نے اللہ کو پتہ نہیں کس کھاتے میں لکھ لیا. اے ایمان والو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو. تسبیح کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا. کہ ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی میں پوری شد و مد سے کہہ رہا ہوں کہ میرے اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. اور یہ سبحان اللہ کا مفہوم انسان سے کہتا ہے پس کبھی بھی اللہ سے ناراض مت ہونا، چونکہ ناراضگی کا مطلب ہوتا ہے اس نے کوئی غلط کیا ہے، اس نے کوئی کمی کی ہے. تو اگر ناراض ہو رہا ہے تو پھر تیرا سبحان اللہ غلط ہے. ہر عیب سے پاک، پھر اس سے ناراضگی کیسی؟ پھر یہ سبحان اللہ تجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تجھے کچھ نہیں بھی سمجھ آ رہا تو تیرا اللہ تجھ سے بہتر جانتا ہے. تو جو سمجھ رہا ہے فلان چیز مجھے نہیں ملی، تیرا اللہ بہتر جانتا ہے اس بندے کو دوں گا تو یہ خرابی کرے گا اور اپنے آپ کو بدبخت کر لے گا. تجھے پسند ہے، اللہ جانتا ہے. جیسے بچہ بعض اوقات کہتا ہے ماں سے کہ یہ چھری جو چمک رہی ہے مجھے چاہیے، لیکن ماں اس کی ضد قبول نہیں کرتی، اس کو چھری نہیں دیتی. بچہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے ماں سے ناراض ہوتا ہے، رونے لگتا ہے، کہتا ہے تو میری ماں نہیں ہے، فلان نہیں ہے، میں ناراض ہو گیا ہوں. لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اسی ماں کا ہاتھ چومتا ہے کہ تو نے مجھے چھری نہیں دی، تو نے بہت اچھا کیا، ورنہ میں اپنا کوئی بڑا نقصان کر لیتا. جب بڑا ہو جاتا ہے، جب اس کی عقل رشد کر جاتی ہے. سبحان اللہ یعنی اللہ میرا ہر عیب سے پاک ہے، تو پھر ناراضگی اس سے ممکن نہیں. اور 43 میں کیا فرمایا؟ تم اس کا ذکر کرو، وہ کیا کرے گا؟ سنیے، هو الذی یصلی علیکم، وہی تو ہے جو تم پہ درود و سلام بھیجتا ہے. یہ وہی لفظ ہے جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں، اسی صورت میں وہ آیت بھی. اور اللہ یا مومنوں سے کہہ رہے ہیں اللہ تم پر بھی درود و سلام بھیجتا ہے. تمہیں کیا ملتا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں لے آئے. تم جب خدا کو یاد کرتے ہو خدا یہ توفیقات تمہیں دیتا ہے، خدا تمہاری رہنمائی کے اسباب فراہم کرتا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور مومنوں پر تو اللہ خاص اور دائمی جو وہ دوسروں کو عطا نہیں کرتا. کچھ نعمتیں اللہ نے عام کی ہوئی ہیں مومنوں غیر مومنوں کے لیے، بلکہ اللہ کے دشمنوں کے پاس دیکھیے بعض اوقات دنیا کتنی فراوان ہوتی ہے. یہ اللہ کے کرم کی نشانی نہیں ہوتی. وہ خاص نعمتیں، وہ خاص توفیقات کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا سبب بنتی ہیں، وہ اصل میں رحیم کی رحمتیں ہوتی ہیں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. صلوات پڑھیں محمد. سورۃ الاحزاب کے اواخر میں جا کر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ لوگ جہنم میں ہوں گے. جہنم میں جب پہنچ جائیں گے تو ان کے چہرے آگ پر بھونے جائیں گے. یعنی قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے، جب یہ باربیکیو بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کو گھماتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گھماتے ہیں تاکہ ہر طرف سے وہ کبھی ایک دفعہ اوپر والی سائڈ نیچے کرتے، نیچے والی اوپر، تاکہ صحیح تیار ہو جائے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالد، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ اپنا مددگار یعنی اللہ کے مقابلے میں جو آ کے چھڑا کے لے جائے۔ 66 یوم تقلب وجوہہم فی النار، تقلب یعنی الٹ پلٹ کرنا، ایسے کبھی یہ سائڈ کبھی یہ سائڈ، چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے۔ یقولون، تو یہ کہیں گے یعنی چیخیں گے، یا لیتنا، اے کاش، کاش ہم نے اللہ اور رسول کی فرما برداری کی ہوتی، ہم نافرمان نہ ہوتے۔ وقالو، توجہ سے سنیں، آیت نمبر 67 ہے، وقالو ربنا انا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے لیڈروں، اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں، کبراء جو معاشی ہے، تو یہاں پر اللہ نے ایک ریزن یہ بتایا ہے، وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا، یعنی ہم نے اے کاش اللہ رسول کی اطاعت کی ہوتی، وہ تو نہیں کی، ان کے مقابلے میں کس کی بات مانتے تھے؟ اپنے معاشرے کے بڑوں کے، بااثر لوگوں کے، سرداروں کی بات مانتے تھے۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا۔ ربنا 68، ربنا، یہاں پہ بڑی چمچ گیریاں ہوتی تھی، یہاں پہ بڑی محفلیں لگتی تھی، یہاں پہ بڑی خوشامدیں ہوتی تھی چودھریوں کی، لیڈروں کی، سرداروں کی، بااثر لوگوں کی۔ وہاں پہ کہیں گے جب غصہ چڑھے گا، بھننے کی تکلیف ہوگی آگ کی، کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے پروردگار جو ہمیں دے رہا ہے اس کا ڈبل ان کو دے، اس کا، ہم پہ تو نے لعنت کی ہے، ان پہ بڑی لعنت کر، انہوں نے ہمیں تیری راہ سے گمراہ کیا تھا۔ میں نے اگر کسی کو، اب آپ توجہ کریں کہ جو لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پر کربلا کے واقعات سے آج کے زمانے میں جو ہے نا کوئی ان کی اپلیکیشن نہیں ہے، حسین کو بس رونا ہے، اس آیت کے خلاف ہے، تو پھر کس کو رہنما بناؤ گے؟ آج تم نے کس کو رہنما بنانا ہے؟ اگر وہ رہنما انہی سالوں میں، زمانوں میں قید ہو گئے ہیں، ان کی رہنمائی آج نہیں ہے، کیوں نہیں حسین کو رہنما بنانا؟ صرف رونا ہے، رونا کس لیے؟ تاکہ بخشش ہو جائے، تاکہ حاجات پوری ہو جائیں، اور میری مجلس میں واہ واہ ہو تو مجھے فیس بھی مل جائے۔ لیکن کہنا حسین کو رہنما بنانا، تب اسے پتہ چلے گا کہ نکل کے میدان میں لڑنا پڑے گا اپنے زمانے کی خرابیوں سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نعرہ بلند کرنا پڑے گا، تو وہاں تو پھر لڑائی بھی ہو سکتی ہے، وہاں تو پھر گولی بھی لگ سکتی ہے، وہاں تو پھر جیل میں بھی جا سکتے ہیں، اپنے معاشرے کے بدماش نہیں چھوڑیں گے۔ پھر کہتا ہے بہتر ہے سائیڈ سے ہی نکل جاؤ، سائیڈ سے ہی نکل جاؤ، اور امام حسین کو جو ہے نا 61 ہجری کا قیدی رکھو، وہیں قید میں جا کے ان کو 10 دن کے لیے وزٹ کرو، ان کو دیکھ کے ان کے زخموں پر، ان کی مصیبتوں پر بس رو دو، لیکن ان کو ساتھ باہر مت لے کے آنا، اپنے زمانے میں ان سے رہنمائی مت لینا کہ اپنے زمانے کی برائیوں سے کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے حسین کا پیغام تمہیں کیا ہے، نا 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 نا، یہ مت کرنا۔ اور لوگ بھی اس کو جلدی قبول کرتے ہیں، کیونکہ عوام کا بھی دل ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے مفت والے پیکج میں جنت مل جائے، کرنا کچھ نہ پڑے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں گے اے پروردگار جن کو ہم نے لیڈر بن، جن کی باتیں مانتے تھے اپنے اپنے زمانے میں، زندگیوں میں جن کے پیچھے چلتے تھے، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا، اے پروردگار انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت فرما۔ اور اس میں وہ بھی شامل ہوگے جو ان عظیم ہستیوں کے میسج کو، ان کی سیرت کو آج اپلائی کرنے سے، بہانے سے گھما کے کہیں اور لے جاتے ہیں۔ کیا رشتہ امام حسین؟ ہم نے صرف رونا ہے۔ سبحان، کس نے تمہیں کہا ہے تم نے صرف رونا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حسین چراغ ہدایت ہے، چراغ ہدایت کو دیکھ کے صرف رونا ہوتا ہے؟ رونا اپنی جگہ پر ہے، اس کی اپنی حکمت ہے، اس کی اپنی امپورٹنس ہے، لیکن جو خود دل کرے وہ لے لو، اور جو امام حسین کی بات ذرا اوکھی لگے، مشکل لگے، اس کی سائڈ سے نکل جاؤ۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا،
اے پروردگار انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی کبیر لعنت کر کہ ان کی وجہ سے ہم بھی گمراہ ہو گئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آیت نمبر 70 اور 71 بہت توجہ سے سنیے گا کہ تقوی کے جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے یعنی اللہ کا خوف اس کے دل میں آتا ہے اور وہ یہ قصد کر لیتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی دیدہ دانستہ نہیں کروں گا، اگرچہ انسان سے کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس کا ارادہ عادی مجرم نہ ہو، گناہ کو بار بار تکرار کرنے والا جانتے بوجھتے ہوئے نہ ہو. یہ تقوی ہے. تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی غلطی نہیں ہوگی، ہو جاتی ہے انسان سے. یہ قرآن میں اللہ نے خود بیان فرمایا. تو اے ایمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی کی ایک عمل بھی بتا دیا کہ یہ ایک عمل اگر یہ مثلا پاکستانی قوم اس ایک پر اگر پاکستانی قوم اللہ سے عہد کر لے، ہم سب اللہ سے عہد کر لیں، پاکستان میں کرپشن کا نام و نشان نہیں رہے گا. اتنی بڑی چابی ہے یہ. اور وہ کیا ہے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. جب بات کرو تو بغیر ہیرا پھیری کے، بغیر حقائق کو مسخ کیے، جو حقیقت ہے، جو سیدھی بات ہے وہ کرو، یعنی سچ بولو. اب جناب بندہ کوئی 2 نمبری کر کے آئے باہر، لوگ بتاتے ہیں کہ میں ٹیوشن پہ جا رہا ہوں، فلم دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بتاتے ہیں کہ بعض تو ایسے بھی کرتے ہیں آج جی وہ بڑے مسجد میں اعمال ہے ادھر جانا ہے، ہوتا دوستوں کے ساتھ کہیں اور کا پروگرام بنا ہوا ہوتا ہے. اب بس سمجھ رہا بچہ مناجات کر رہا ہے، بچہ کہیں پکنک منا رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر. اگر قولوا قولا سدیدا کا عہد اللہ سے کر لیا جائے کیا کرے گا؟ اب آپ مجھے کہاں سے آئے گا؟ ابا جی فلانے کے ساتھ پھر کے آیا ہوں، یہ والے کام کر کے آیا ہوں. یہ عادت اور کرپشن یہ اکٹھے نہیں چل سکتے. لوگ پوچھیں گے تو نے فراڈ سے کھایا ہے؟ اگر سچ بولے تو کہے گا کھایا میں نے. کون کہتا ہے کھایا ہے؟ سارے 2 نمبری کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک کام کرو، اللہ تمہیں 2 ہدیے دے گا بشرطے کہ اس پہ پابند ہو. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں ہم اپنے والا نہیں کرتے لیکن تو کریم ہے نا، تو اپنے والا کر دے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جب بھی بات کرنی ہو سیدھی بات کیا کرو، حق کے مطابق بات کیا کرو. 71 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے 2 نتیجے اللہ کی طرف سے تمہیں پرومس کیے جا رہے ہیں. اللہ تمہیں 2 چیزیں عطا کرے گا اور اس 2 کے بعد تیسری کی ضرورت ہی نہیں ہے. 2 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 یصلح لکم اعمالکم، سچ کا نتیجہ اللہ تمہارے آئندہ اعمال کی اصلاح کر دے گا. سچ کی برکت سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تم 2 نمبریاں چھوڑ دو گے، ہیرا پھیریاں چھوڑ دو گے، فریب بازیاں چھوڑ دو گے جب سچ پہ کاربند ہوگے. سچ جڑا ہوا ہے اصلاح کے ساتھ. یا سچ چھوڑو گے یا برے کام چھوڑو گے. یصلح لکم اعمالکم، پہلا گفٹ یہ کہ آئندہ کے جو تمہارے کام ہیں سیدھے ہو جائیں گے. اور پھر بندہ سوال کرے تو یا اللہ جو پیچھے کرتا رہا ہوں، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. جب تم سیدھے ہو گئے تو اللہ کو تم سے دشمنی تھوڑی ہے، اللہ تمہارے پچھلے بھی معاف کر دے گا. تو یہ 2 آئندہ کے اعمال کی اصلاح اور گزشتہ گناہوں کی معافی. قول سدید، سچ بولنے پر اگر انسان پابند ہو جائے اللہ یہ پرومس کر رہا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور پھر ایک کلی اوورآل بات کی کہ اصل بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ اور رسول کی بات مانے گا، فرما برداری کرے گا، تو وہ یقیناً فوز عظیم یعنی عظیم فائنل کامیابی تک پہنچ گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سورہ احزاب کے بعد ہے سورہ سبا. سبا
ایک قوم تھی یمن میں، بہت ہی سرسبز و شاداب باغات ان کے اور ہر چیز فراوان، لیکن اللہ کے ناشکرے ہوئے، نافرمانیاں کی، تو وہی انہوں نے ایک بڑا ڈیم بنایا ہوا تھا جس سے ساری فصلوں کو فراوان پانی باغات کو فصلوں کو ملتا تھا۔ اللہ یوں کرتا ہے، تو انہوں نے نافرمانیاں کی، وہی بند ٹوٹ گیا اور وہی پانی ان کے باغات کو، ان کی بستی، ہر چیز کو بہا کے لے گیا۔ اور اس کے بعد اس سرزمین پر کانٹے دار پہلے پھل اور ہر چیز اگتی تھی، اور اس کے بعد پھر اسی زمین سے کانٹے دار اور جڑی بوٹیاں اس قسم کی پھر وہ اگا کرتی تھی۔ یہ سورہ سبا کا نام اسی قوم کے نام پر ہے۔ توجہ کیجئے، اس سورہ کی آیت نمبر 14، اس سے اوپر والی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے حضرت داؤد پر اپنی عنایتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد حضرت داؤد کے بیٹے سلیمان پر اپنی بے کراں عطاؤں کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ ہم نے اسے یہ عطا کیا تھا، یہ عطا کیا تھا۔ تو انبیاء میں، قرآن مجید میں جن انبیاء کا ذکر ہوا ہے، ان میں سب سے زیادہ جس کی ظاہری طور پر پاور اور سلطنت بیان کی گئی ہے، حکمرانی، کہ وہ ہوا کو بھی ان کے قبضے میں دیا ہوا تھا، جنات کو بھی، اور وہ یہ کام مثلا کرتے تھے، ان سے کام لیتے تھے۔ سب سے پاورفل جس کی حکومت دکھائی گئی ہے انبیاء میں سے، وہ حضرت سلیمان ہے۔ لیکن اللہ نے خاص طور پر حضرت سلیمان کی ایک بے بسی والی موت کا ذکر کیا، تاکہ بندوں کو پتہ چلے کہ اصل طاقتور اللہ ہے۔ اگر اللہ کسی بندے کو بہت پاور دے دے تو تم اللہ چھوٹا ہو جائے بندے کے پیچھے دوڑ پڑو، یہ مت کرنا، کیونکہ وہ بھی ختم ہو جائے گا جب اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ تو یہ آیت نمبر 14 ہے، توجہ فرمائیے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کر دیا۔ کوئی مینار تھا یا ایسی جگہ بنی ہوئی تھی کہ جس کے آس پاس گویا کہ شیشے تھے، اور وہاں پہ سلیمان کھڑے ہو کر سارے جو نیچے کام ہو رہے ہوتے تھے اس علاقے میں ان کا نظارہ کیا کرتے تھے، اور جنات کیا تو فلان کیا، ساروں کو نظر آ رہا ہوتا تھا کہ یہ یہاں سے حضرت سلیمان ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے تھوڑی بھی اونچ نیچ کی تو ہمیں سزا ملے گی۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت سلیمان نے اچانک دیکھا کہ ایک اجنبی اندر داخل ہو گیا، سخت سیکیورٹی کے باوجود اندر آ گیا۔ تو حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ تم بغیر اجازت کے، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ میں کہیں جانے کے لیے اجازت نہیں لیتا۔ تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ ملک الموت ہے، تو کھڑے ہوئے تھے اپنے عصا کے سہارے۔ وہ عصا ایسا تھا کہ جس کی ٹیک پر کھڑے ہوئے تھے۔ تو قرآن میں یہ تفصیلات نہیں ہے، لیکن قرآن نے بات وہی کی ہوئی ہے۔ تو حضرت سلیمان نے اس سے کہا کہ اتنی مہلت ہے کہ میں بیٹھ جاؤں؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی حالت میں کھڑے کھڑے آپ کی جان نکالنی۔ سب سے پاورفل نبی۔ تو اس نے روح قبض کر لی، بیٹھنے بھی نہیں دیا، کھڑے ہوئے اتنے عظیم الشان نبی کو۔ جب جان نکل گئی، وہ عصا کے سارے کھڑے تھے، اور گویا کہ بہرحال بیلنس کچھ قائم ایسا تھا کہ گرے نہیں۔ کب گرے؟ جب دیمک نے عصا کھایا۔ ایک معمولی سے کیڑے نے، دیمک جو ہوتی ہے، نیچے سے عصا کھانا شروع کیا، اور جب وہ عصا کا کنیکشن زمین سے بہرحال خراب ہوا تو سلیمان زمین سے، اور جو قرآن نے لفظ استعمال کیا، دھڑام سے، ایک آواز کے ساتھ نیچے گرے زمین پر۔ ما دلہم علی موت، جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ صادر کیا، آرڈر صادر کیا، کس نے انہیں، یعنی اس کی عوام کو، ان جنات کو کس نے خبر دی اس کی موت کی؟ الا دابۃ الارض، سوائے ایک رینگنے والے، زمین پر رینگنے والے کیڑے نے۔ تأکل من سأتہ، اور کیسے خبر دی؟ وہ اس کا عصا کھا رہا تھا۔ وہ کیڑے اس کا عصا کھا رہے تھے،
اور اس سبب سے سلیمان کی موت کا پتہ چلا۔ کیسے پتہ چلا؟ اللہ فرماتا ہے فلما خر، یہ خر جب فرض کرے اگر کوئی چھت نیچے گرے اس کی آواز آتی ہے، کوئی دیوار گرے آواز آتی ہے، تو یہ لفظ ہے وہ فلما خر، تو جب سلیمان گر پڑے، تبینت الجن، تب جنوں کو پتہ چلا۔ اللہ نے یہاں پر ایک ٹیکہ لگایا ہے، ان کو جو جاتے ہیں پیروں کے پاس کہ وہ جنات سے علم الغیب پوچھتے ہیں، یہاں پہ ان کو ہائی پوٹینسی کا ٹیکہ لگایا ہوا ہے کہ جب سلیمان دھڑام سے گرے، تبینت الجن، تب جنوں کو پتہ چلا ان لو کانوا یعلمون الغیب، اور انہوں نے کہا کہ اگر انہیں غیب کا پتہ ہوتا، کوئی علم غیب کی خبر ہوتی، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو یہ سلیمان نے جو ان کو ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا اس عذاب میں، وہ کبھی بھی نہ رہتے اس میں، پہلے دن اس کی جان نکلتی بھاگ جاتے چھوڑ کے۔ لیکن ان کو جنات کو پتہ ہی نہیں چلا، اور اللہ یہ مینشن کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ اس قسم کے ڈکوسلوں میں نہ ہو۔ ایک دفعہ بچپن میں ہم نے بھی اپنے علاقے میں ایک پیر دیکھا تھا، وہ بیٹھا ہوتا تھا اور فراڈ لگانے کے لیے بیچارے دیہاتی لوگ جاہل بیٹھے ہوتے تھے، وہ یوں کہتا تھا اوپر منہ کر کے، ہاں جی مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، جنوں سے باتیں کر رہا فراڈیا، الغیب کی خبریں فلان۔ ما لبثوا فی العذاب المہین، تب جنوں کو پتہ چلا، ان پر انکشاف ہوا، ان پر واضح ہوا کہ سلیمان تو پتہ نہیں کب کے دنیا سے چلے گئے، اور اگر ہمیں علم غیب کا، اگر ہمارے پاس غیب کا علم ہوتا تو ہم اس عذاب مہین میں مبتلا نہ رہتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد، ماہ مبارک رمضان کی بہترین رحمتوں اور بہترین برکتوں سے ہم گناہ گاروں کو محروم نہ فرما۔ پروردگار اس ماہ میں جس کے چند روز گزر چکے ہیں، پروردگار جو دن بچ گئے ہیں وہ گزرے ہوئے دنوں سے بہتر گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس ماہ میں صدق دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور تقوی کو ہمیشہ کے لیے اپنا لینے کی اور سچائی کو اپنا لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، دنیاوی گمراہ کرنے والے لیڈروں اور نام نہاد رہنماؤں، ان سے بچ کر جنہیں تو نے ہمارا حقیقی لیڈر اور رہنما بنایا ہے، ان کی رہنمائی کی طرف توجہ کرنے اور ان کی رہنمائی کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، حاضرین میں سے جو کوئی کسی مشکل یا پریشانی کا شکار ہے، اپنی بے کراں قدرت سے پروردگار مومنین کی مشکلات کو آسان فرما۔ ہم سب کے حلال رزق میں وسعت و برکت عطا فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اپنی خاص رحمتوں میں انہیں جگہ عطا فرما، اور اس دنیا سے ہمارا خاتمہ، ہمارا آخری لمحہ، ہماری آخری سانس ایمان پر اور تیری رضا پر قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔